بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، پیش خدمت ہے قسمت بدلنے والی 5 تسبیح کا وظیفہ۔ میرے وہ بہن بھائی، وہ میرے دوست جو اپنی قسمت سے مایوس ہو چکے ہیں، جو کہ انہیں نہیں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ اللہ پاک نے قرآن میں فرما دیا کہ میرے بندے میری رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا۔ لیکن شیطان کا کام یہ ہے کہ مایوسی کی طرف انسان کو دھکیلنا، یہ اس کی پرائر ڈیوٹی ہے، اور وہ اپنی ڈیوٹی میں کامیاب ہو جاتا ہے جب وہ کسی کو مایوسیوں کے سمندر میں دھکیل دیتا ہے۔ ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ یہ مایوسیت جو انسان پہ طاری ہو جاتی ہے، یہ بیسیکلی مایوسیت نہیں، بلکہ یہ ابلیسیت ہے۔ یہ شیطان کا وہ وار ہے جو رحمان سے بندے کو دور کر دیتا ہے اور اس کے دل میں ناامیدی پیدا کر دیتا ہے۔ یہ پہلا قدم ہوتا ہے انسان کا صراط مستقیم سے ہٹنے کے اندر، جب وہ اس کے دل کے اندر مایوسی پیدا ہو جائے اپنے رحمان اور رحیم رب کے بارے میں۔ تو ایسی سچویشن سے میں ہمیشہ توبہ اور استغفار کیا کریں۔ آپ کو میں ایک ایسا عمل جو ہے وہ آج آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ کے 5 نام ہیں۔ یہ یا عزیزو، یا کریمو، یا جبارو، یا ستارو، اور یا غفارو۔ 5 یہ نام۔ آپ ان صفاتی ناموں کے جو اثرات ہیں وہ آپ خود سمجھ رہے ہیں کہ یہ آپ نے اس ترتیب سے اب یہ پڑھنے ہیں کہ اگر یا عزیزو ہے تو اس کے ساتھ آپ نے یا عزیزو یا اللہ، یا عزیزو یا اللہ، اس طرح سے آپ نے اس کو کرنا ہے۔ اب یا عزیزو یا اللہ کی آپ نے تسبیح کس وقت کرنی ہے؟ یہ آپ نے فجر کے ٹائم پہ کرنی ہے۔ فجر کی نماز کے بعد آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے، یا عزیزو یا اللہ۔ یہ پہلی تسبیح ہو گئی آپ کی قسمت بدلنے والی۔ اس سے سب سے بڑا فائدہ کیا ہونے والا ہے؟ تذکیر خلق کا فائدہ۔ اللہ تعالیٰ مخلوق کے دل میں اس بندے کے لیے عزت، مقام، مرتبہ پیدا کر دیتا ہے جو یہ پڑھتا ہے یا عزیزو یا اللہ۔ پہلی تسبیح، اس نے آپ کا ایک مسئلہ حل کر دینا ہے۔ اب آپ آ جائیں دوسری تسبیح پہ۔ دوسری تسبیح جو ہے وہ ہے آپ نے ظہر کی نماز کے بعد آپ نے یہ تسبیح پڑھنی ہے، اور یہ میں نے جیسے بتایا کہ آپ نے اللہ کا نام یا کریمو، کرم کرنے والا، یا کریمو یا اللہ، آپ نے اس کو یا اللہ اس کے ساتھ جوڑنا ہے، یا کریمو کے ساتھ، تو یہ تسبیح بن جائے گی یا کریمو یا اللہ۔ اب یا کریمو یا اللہ کی آپ نے تسبیح ظہر کی نماز کے بعد پڑھنی ہے۔ یہ تسبیح آپ کو آپ کے رزق کے معاملات میں بالکل بے فکر کر دے گی۔ غیب سے اللہ پاک بندوبست کریں گے۔ حقیقت آپ یقین سے اس تسبیح کو کریں تو خزانہ غیب سے قدرت آپ کے رزق کے وافر رزق کا بندوبست کرے گی۔ یہ گارنٹیڈ ہے۔ یہ اللہ کا وہ نام ہے یا کریمو، کہ میں تو سوچ رہا تھا کہ یا کریموں کی انشاءاللہ 1-2 دنوں میں آپ کو یا کریموں کی زکوٰۃ کا بھی ایک عمل بتاؤں گا۔ یہ کمال کی تسبیح ہے، اس کے عامل بن جائیں۔ اس کا جو عامل ہوتا ہے نا، اس کی تونگری کی تو مثال دے سکتے ہیں آپ، کہ وہ کمال اللہ اس کو غنی کر دیتا ہے۔ تو یا کریمو یا اللہ کی تسبیح آپ نے پڑھنی ہے ظہر کے بعد۔ ظہر کی نماز گزرنے کے بعد پھر اگلا سٹیپ آتا ہے عصر کی نماز کا۔ عصر کی نماز کے ٹائم پہ آپ نے اللہ کا ایک اسم شریف یا جبارو، یا جبارو یا اللہ، اس طرح آپ نے جوڑنا ہے، یا جبار کے ساتھ یا اللہ، یا جبارو یا اللہ۔ اس کی آپ نے ایک تسبیح عصر کی نماز کے بعد پڑھنی ہے۔ جب آپ عصر کی نماز کے بعد یہ تسبیح پڑھتے ہیں تو پھر آپ دشمنوں سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ آپ کا دشمن، آپ کا جو حاسد ہے، جو آپ کا بدخواہ ہے، جو آپ کے پیچھے پڑا ہوا ہے، کوئی ایسا منافق دوست ہے آپ کے ساتھ، یا کوئی غیبت کرنے والا بندہ ہے، وہ آپ اس سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی۔ آپ اس کے شر سے محفوظ ہو جائیں گے، اللہ کی حفاظت کے حصار میں آ جائیں گے عصر کی نماز کے بعد یا جبارو یا اللہ کی ایک تسبیح پڑھنے سے۔ 3 کام آپ کے ہو گئے۔ اب یہ قسمت کے 5 مسائل ہی ہوتے ہیں، بیسیکلی یہی 4-5 مسائل میں ہی انسان الجھا ہوتا ہے، جو میں آپ کو یہ ذکر کر رہا ہوں ہر تسبیح کے ساتھ۔ اب آ جاتے ہیں مغرب کے ٹائم پہ۔ جب مغرب کی اذان ہوگی تو پھر آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے اللہ کے نام کی، یا ستارو، بتایا آپ کو عیب چھپانے والا، یا ستارو یا اللہ۔
اللہ تعالیٰ بے شک ہم سب کے عیب چھپاتا ہے اور عیب چھپانے والا ہے، یہ اس کی صفت ہے، اور یہی وہ بندے سے بھی چاہتا ہے کہ جس طرح میں نے تمہارے عیب دنیا سے چھپا رکھے ہیں، کوئی بندہ بھی عیب سے پاک تھوڑی ہے، ہر بندے میں کچھ نہ کوئی خامی تو ہوتی ہے، تو وہ خامیاں، وہ عیب جو اللہ نے ہمارے چھپا رکھے ہیں، تو اللہ توقع کرتا ہے کہ تم بھی اگر کسی کی خامی یا کوئی عیب دیکھ لو تو اس کو چھپا لو، ٹھیک ہے؟ تو روز محشر اللہ بھی تمہارے اسی طرح سے پردے رکھے گا، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور گناہوں سے بھی آپ کو پاک کرے گا۔ تو مغرب کی تسبیح کی یہ فضیلت آپ نے، یہ مغرب کے بعد آپ نے یا ستارو یا اللہ جو ہے یہ پڑھنا ہے۔ اب اس کے بعد لاسٹ نماز پہ چلے جاتے ہیں جو عشاء کی نماز ہے۔ جب عشاء کی نماز پہ آپ میرے بھائی پہنچیں گے تو عشاء کی نماز پہ آپ نے اللہ کا ایک نام ہے اور وہ ہے یا غفارو یا اللہ، سبحان اللہ۔ دیکھیں یا غفارو کا مطلب وہی مغفرت کرنے والا، بخش دینے والا۔ اب دیکھیے کام کہاں سے شروع ہوا تھا؟ صبح صبح یا عزیزوں سے شروع ہوا، یا کریموں پہ آیا، یا کریموں کے بعد آپ نے وہ رزق کا معاملہ بھی آپ کا حل ہوا، تسخیر خلق بھی ہو گئی، پھر اس کے بعد یا جباروں پہ آیا، آپ کے دشمنوں سے بھی آپ کی حفاظت ہو گئی، یہ تین مسئلے آپ کے حل ہوئے، یا ستاروں پہ آئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کے عیب بھی چھپا لیے اس دنیا سے بھی اور آخرت میں بھی، انشاءاللہ وہ گمان رکھنا چاہیے کہ اللہ وہاں بھی عیب چھپائے گا۔ اور جب عشاء کی نماز کے بعد آپ نے ایک تسبیح یا غفارو یا اللہ کی کر لی تو اللہ تعالیٰ سے آپ نے اپنے گناہوں کی بھی معافی جو ہے وہ بخشش مانگ لی۔ تو میرے دوست یہ وہ 5 تسبیحیں ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ دن کی 5 نمازوں کے ساتھ اس ترتیب سے یہ تسبیحیں کر لیتا ہے تو یہ 5 تسبیح اس کی قسمت کو بدلنے کے لیے سفیشنٹ، مور دین سفیشنٹ ہو جاتی ہیں۔ سب سے امپورٹنٹ بات سب سے ویڈیو کے آخر میں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ پتہ چل جائے کس نے شروع میں دیکھی ویڈیو اور کس نے آخر تک دیکھی، کیونکہ جس نے آخر تک دیکھی ہوگی وہی اس تسبیح کا پھر صحیح فائدہ لے گا۔ وہ یہ کہ اول آخر اس کے بھائی درود پاک 3 بار ضرور پڑھنا ہے۔ درود شریف، درود ابراہیمی ہر تسبیح کے بعد، صبح یا عزیزو یا اللہ کے بعد بھی 3 بار اول آخر درود شریف، دوپہر کو یا کریمو یا اللہ کے بعد بھی آپ نے 3 تسبیح درود ابراہیمی کی اول آخر، اسی طرح نماز عصر کے بعد یا جبارو یا اللہ، اسی طرح مغرب کے بعد یا ستارو یا اللہ کے بعد آگے پیچھے 3 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور نماز عشاء کے بعد یا غفارو یا اللہ تو اول آخر آپ نے 3 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ یہ بات اب کمپلیٹ ہو گئی۔ اب وہ میرے دوست جو شروع میں ہی ویڈیو دیکھ کے بھاگ جاتے ہیں اور کہتے ہیں جی یہ پوری نہیں دیکھنی، آپ لمبی تقریر کرتے ہیں، اب اس پوری ویڈیو کے اندر ادھر ادھر کی تو کوئی بات نہیں ہوئی نا، صرف وظیفے کا اس سیکوینس بتایا نا، اور تھوڑا سا اس تسبیح کا فائدہ آخر میں درود شریف بتایا جو پہلے بتانا چاہیے تھا، میں بھول گیا تھا، سیدھی سی بات ہے۔ اب جس نے سنا شروع میں اور بند کر دیا کہ بس یہ 5 نام ہے تو ہم کر لیں گے، درود نہیں پڑے گا کام نہیں ہوگا، پھر روتے رہیں گے، اور پھر لوگوں کے کمنٹس جا کے ویڈیو بن گئے جی وظائف اثر نہیں کرتے۔ جس نے پورا دیکھا وہی فائدے میں رہے گا۔ اب سن لیجئے اس کا آپ نے ٹائم پیریڈ یا ڈیوریشن کتنا رکھنا ہے۔ میرے دوستو ریکمینڈڈ 40 ڈیز ہے کہ 40 دن آپ اس عمل کو پرفارم کریں، 40 دن سوا مہینہ، یہ اگر آپ کر لیتے ہیں، اور میری بہنیں پریشان نہ ہوں جن دنوں میں نماز نہیں پڑھ سکتی وہ دن نکال کے 40 دن پورے کر لیں، تو آپ یہ اگر 40 ڈیز کا عمل کر جاتے ہیں تو انشاءاللہ اسی دوران ہی، یہ ضرورت نہیں ہے کہ آپ 40 ڈیز پورے کریں گے تو آپ کے معاملات بہتر ہوں گے۔ 60 to 80% لوگ ایسے رپورٹ ہوئے ہیں جن کے معاملات 21 دن میں 11 دن میں بہتر ہونے شروع ہو گئے، لیکن کچھ پرسنٹیج ایسے لوگوں کی بھی رپورٹ ہوئی، وہ کچھ ایسا ان کے ساتھ معاملہ کچھ زیادہ نوٹوریس ہوتا ہے جہاں پہ بلیک میجک اور بندشیں اور دوسری چیزیں بھی انوالو ہوتی ہیں، تو وہاں پر وہ ان لوگوں کو اتنے ریزلٹس 40 ڈیز گزرنے کے بعد بھی نہیں مل سکے، تو پھر ان کا دوسرا جو ڈائگنوز کا علاج کا طریقہ وہ اختیار کیا گیا، تو ان کے بھی حالات بہتر ہوئے۔ تو یہ میں نے آپ کو اوورآل سارا اوور ویو اس وظیفے کے بارے میں دے دیا ہے۔ مزید کچھ بتانے سے میں رہ گیا ہوں یا آپ پوچھنا چاہتے ہوں تو کمنٹس باکس میں رابطہ کر لیں یا واٹس ایپ پہ رابطہ کر لیں، اللہ کے حکم سے انشاءاللہ آپ کو تسلی بخش جو ہے اطمینان والا جواب جو ہے وہ ضرور دیا جائے گا۔ کبھی کبھار میرے دوست پریشان ہو جاتے ہیں، کچھ بہن بھائی، جب میں ان کو رپلائی کبھی نہیں کر پاتا، روٹین تو نہیں ہے لیکن کچھ انسان کے ساتھ اپنے مسائل بھی ہو جاتے ہیں۔ پچھلے دنوں والدہ کی طبیعت کچھ ناساز تھی تو اس سلسلے میں پھر وہ رابطہ یا ٹائم نہیں دے سکا، تو کچھ گھر میں مسز کا کچھ تھوڑا سا ان کی طبیعت بخار وغیرہ، تو گھر کے کاموں میں ظاہر ہے کچھ چیزیں ڈسٹرب ہو جاتی ہیں، تو ایسی صورت میں معذرت کہ وہ رابطہ نہیں ہو سکتا، لیکن کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ کو آپ کے فون کال کا یا واٹس ایپ کا آنسر ٹائم پہ دیا جائے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اجازت دیجیے۔